ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اطمینان اور آرام سے عبور کیا تھا۔ اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا، جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا۔ سامنے افق پر گویا دروازے سے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جنت کے نگران اہل جنت پر سلامتی بھیج کر خوش آمدید کہتے اور جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد بجا لاتے۔ ہمارے عین سامنے عرش الہی تھا، ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عرش کیا تھا؟ ایک بقائے نور تھا۔ یہ روشنی اور نور کا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی۔ عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھیں جو مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جاں فضا بلند کر رہے تھے۔ ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار در قطار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم قریب پہنچے تو آواز آئی، میرے بندو تمہیں خوش آمدید، تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو، اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے صالح کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جنت کا راستہ عرش کے نیچے سے ہو کر داہنی طرف مڑ کر آئے گا۔ مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں؟ صالح ہنس کر بولا، تم ہر بات وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو۔ خیر میں بتاتا ہوں، عرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تزکیہ ہو جائے گا۔ مگر تزکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا۔ دین کی پوری جد و جہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ مومن دنیا میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا، وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا، وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا۔ شیطانی ترغیبات، نفسانی خواہشات، حیوانی جذبات، یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کریں گے، جس کے بعد ان کی روح، جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون، نجاست، بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا، جس کے بعد تمہارے جسم سے فضلات نکلیں گے، نہ بو آئے گی اور نہ بدبو دار پسینہ بہے گا۔ تمہارے سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی، بولو براز کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا۔ تمہارے کان، ناک، آنکھ، منہ اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبہ جیسے حسد، تکبر، کینہ، پرائی عورت کے لیے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی، تم تھکو گے نہ نڈھال ہوگے، بور ہوگے نہ بیزار ہوگے، ڈپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے۔ تم جتنا چاہو گے کھاؤ گے، جتنا چاہو گے پیو گے، تمہیں بدہضمی نہ ہوگی، نہ بیت الخلا جانے کی حاجت۔ تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے،
ہمیشہ جوان رہو گے اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گے کہ کچھ حد نہیں۔ یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے، خارج کی نعمتیں اور درجات تو ابھی سامنے آنے ہیں۔ کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا؟ ہاں، سب کے ساتھ یہی ہوگا، البتہ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ صالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا، عبداللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے، میں وہیں دروغہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا، تم اطمینان سے آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا، آخر اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا، آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میں ان الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر دائیں سمت میں مڑ رہا ہے۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کے مرغولوں نے میرا احاطہ کر لیا، قوس و قزح کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے لگے۔ میں پورے سکون و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یکا یک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی، اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، میرا جسم بالکل بے وزن اور ہلکا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں۔ میں بے خود ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودھیا راہداری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جا رہا تھا، مگر اب میرے احساسات میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکا ہوں۔ قوت، طاقت، سکون و اطمینان اور اعتماد کی ایک ناقابل بیان کیفیت تھی جس میں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھہرنا پڑا۔ میرے سامنے ایک ایسا مقام تھا جہاں سے 8 راستے نکل رہے تھے۔ ہر راستے پہ یہ درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا۔ میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ ایک آواز آئی، شہداء کے دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا اور اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شہداء کا دروازہ تھا۔ میں اسی میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ میں اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا، میں نے اپنے سامنے صالح کو موجود پایا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ صالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکم، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدید۔ صالح نے مجھے آپ کا نامہ اعمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ اعزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، سر دست سردار عبداللہ سے کام چلائیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا
کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے، اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ ٹھیک ہے سردار عبداللہ، ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔ ہمارے میزبان کا نام کیا ہے؟ معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ میزبان نہیں، دربان ہے، اور ان کا نام رضوان ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے بولے، یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ، یہ آپ کی بادشاہی ہے، ذرا دیکھیے تو آپ کہاں ہیں؟ اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا، مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زندگی بھر ایک قادر الکلام شخص رہا، مجھے زبان و بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ الفاظ میری دہلیز پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے۔ خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان کیے رکھا تھا، مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھیں۔ میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر صنعتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر طاری ہو سکتی تھی۔ جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا ہو، وہ اچانک لیزر لائٹ کی قوس و قزح اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پا سکتا تھا۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔ صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا، سردار عبداللہ، بے خود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے، آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک دبی سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا۔ ہم اس پر چلنے لگے۔ اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے، ریشمی رومال لہراتے، پھولوں اور خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرتے، سلام و مرحبا کہتے میرا استقبال کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا چلا جا رہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوقاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑھتے ہیں۔ یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ دور سے اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں۔ یہ عالیشان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں، اس کے دامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگو آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصویر لگ رہا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، یہاں وقت رکا ہوا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے، اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسوں نہیں، صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، نائمہ؟ میری بات کا جواب رضوان نے دیا، سردار عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے ہی میں یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، اس کی بادشاہی، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے خدام میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلامان ہیں، اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی تھی۔
یہ واقعتاً ایسے ہی تھے، بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ شفاف اور چمکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انسانی زبانیں ان کے بیان کے لیے اسالیب، تشبیہات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں، صرف دیکھنے اور محسوس ہونے کی چیز تھے۔ یہ غلامان بھی ایک ایسی ہی حقیقت تھے۔ فرشتوں کی طرح غلامان بھی پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے۔ البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچتا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں پچھی جا رہی تھی۔ قطار جب کافی طویل ہو گئی تو میں نے صالح سے کہا، بھائی یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے؟ اور اتنے لوگوں کا میں کیا کروں گا؟ صالح کے بجائے رضوان نے، جو اسرار جنت سے زیادہ واقف تھے، جواب دیا، آپ زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں۔ ان گنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے۔ آپ ان کاموں کے لیے ان خدام کو استعمال کریں گے۔ یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیوروکریسی اور انتظامیہ تک کے سارے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو گویا جنت میں بھی عیش و فراغت کی جگہ نہیں ہے، یہاں بھی کام کرنا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کام مشقت نہیں، عیش ہوگا۔ باقی جس عیش و فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے تھے اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر یہ کام ہوگا کیا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے۔ باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے۔ ہم کچھ دور اور چلے تو صالح نے کہا، اب حوریں آ رہی ہیں۔ صالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے حوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد آ گئی جو اس نے میدان حشر میں کی تھی۔ میں اس وقت صالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا تھا، اب محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں، کچھ کمی تھی۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ برتر تھی۔ ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلامان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے دو زانوں بیٹھی اور کمر کو خم دے کر سر جھکا دیا۔ میں نے رک کر صالح سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دیدہ دل فرش راہ کر رہی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں انہوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھائے ہیں، اسی لیے یہ اسی طرح جھکی ہوئی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی ہیں کہ دونوں سمتوں سے ان کے بال زمین پر بچھ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہے ہیں۔ حسن کی یہ ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے قدموں نے ریشمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی۔ گرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مخملی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھا، لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ اس دوران میں رضوان نے مجھے ان حور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا، ان حور و غلمان کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین و آسمان ایک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے ابھی آپ کو اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔
میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ عاجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت و سرفرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گرا۔ میری زبان پر تسبیح و تمجید کے الفاظ تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صالح نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، عبداللہ اٹھو اور اپنے سجدے کی مقبولیت دیکھو۔ میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حور و غلمان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اور ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ صالح نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے تو آنسو ہی بہے تھے، مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی۔ یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخرکار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالا دروازے پر ختم ہوئی۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے اور میں صالح کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ رہائش گاہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ کاٹیج ہٹ، گھر، مکان، عمارت، بلڈنگ، بنگلہ، کوٹھی اور محل، قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً ناکافی تھے۔ یہ تا حد نظر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سر سبز پہاڑوں، ان پر فلک بوس محلات، ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات، ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے، مگر ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی شان و شوکت ایک بالکل مختلف چیز تھی۔ میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے صالح سے دریافت کیا، اتنے سارے محلات میں سے میری رہائش گاہ کون سی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ محلات تمہاری رہائش گاہ نہیں، یہ تمہارے قریبی خدام کی رہائش گاہ ہے۔ تمہاری رہائش یہاں سے کافی دور ہے، تم چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدرے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا، وگرنہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی عظیم الشان محل جتنا وسیع تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ صالح توجہ نہ دلاتا تو میں کبھی اس کی موجودگی محسوس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا اور اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پار سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ صالح آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری کھڑی ہوگی، مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہاں ہیرے جواہرات سے مرصع شاہانہ انداز کی عالی شان نشستیں نصب تھیں۔ صالح نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر وہ بولا، یہ تمہاری سواری ہے، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم ہو۔ تمہیں کسی سہارے، کسی خادم اور کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو چاہو گے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر میں ملوں گا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ صالح کی اس بات پر میں شوق میں آ گیا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں ایک مسلسل شوق کی حالت میں تھا۔ ہر لمحے ملنے والی مسرت آمیز صدمات نے مجھے قدرے معاف کر دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، اور یہ کہ صالح نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا۔ صالح کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دہرایا اور اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری بادشاہی
اس لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری چلے گی کیسے؟ میں نے دل میں سوچا کہ سالے نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ رب تو اس لمحے بھی میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے سے پوری ہو جایا کرے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھا خود بخود فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور میں نے زور سے پکار کر کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے۔ میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گھر دھیرے دھیرے اڑ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام سا دھندلا پھیلنے لگا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دودھیا رنگ کی اس روشنی سے جگمگا اٹھا جس کا ماخذ اور منبع کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اندھیرے میں میرا سفر جاری تھا۔ باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر اس تاریکی میں کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں تھا۔ تاریکی کی اس تہ پر دبی سناٹے کی ایک اور تہ جمی ہوئی تھی، مگر اس سناٹے میں بھی کوئی وحشت، کوئی دہشت نہیں تھی۔ اندھیرے کی طرح یہ سناٹا بھی اپنے اندر ایک عجیب نوعیت کا سکون اور سرور لیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ خاموشی کے بغیر آواز کے نغمے بکھرے ہوئے ہیں جو کانوں کے بجائے دل کے دروازوں سے وجود ہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں۔ بغیر ساز کے کچھ سر فضا میں بکھرے ہوئے ہیں جو سماعتوں کے در و دیوار کے بجائے شعور کے دریچوں سے میں قدائے دل کی دنیا میں داخل ہو کر محو رقص ہیں۔ رہی تاریکی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا، وہ یہ کہ تاریکی اس روشنی کو خوب نمایاں کر دے جو بہت دور فضا میں بلند ایک دیے کی مانند روشن تھی۔ یہ روشنی آسمان کے کسی تارے کی نہ تھی۔ اس وقت زمین کی طرح آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ روشنی ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اندھیرے میں یہ روشنی بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی، اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں دیکھنے کو اور رکھا ہی کیا ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں نیچے کا منظر روشنی میں دیکھ سکوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا، جس کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی اور نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ نیچے تا حد نظر وسیع اور عریض پھیلا ہوا ایک سر سبز شاداب میدان تھا جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصہ نہیں بلکہ تنہا و یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند ٹیلا تھا جو زمین کے سینے میں کسی تنہا ستون کی طرح استادہ تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہو کر ختم ہو رہی تھی، مگر یہ پہاڑ کا خاتمہ نہ تھی بلکہ یہ نوک اس عظیم و شان اور عالی شان محل کی بنیاد کا کام کر رہی تھی جو عین اس کے سرے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کے تخیل کا شاہکار محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ کی اتنی باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں نہیں موجود ہوا کرتے۔ مگر وہ پچھلی دنیا کی باتیں تھیں، اب تو آزمائش اور طبعی قوانین کی وہ سابقہ دنیا ختم ہو چکی تھی۔ ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری بادشاہی تھی اور میں تھا۔ میں نے سوچا انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دور توحید میں داخل ہو چکی ہے، جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اور ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس کی تاریکی ہر خوف اور خاموشی، ہر اندیشے سے پاک ہے، جس کا اندھیرا چراغاں کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا سامان ہوا کرتی ہے۔
میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا چکی تھی۔ تاریکی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف نیچے کی سمت ایک اسکرین سی نمودار ہو گئی۔ اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ حد درجے دہشتناک تھا۔ یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا۔ خوفناک اور توانا فرشتے بھڑکتی ہوئی آگ سے چند انتہائی بد ہیبت اور بد شکل انسانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ان کے گلوں میں طوق تھے اور پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلس چکا تھا۔ ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا لباس تھا جس سے سلگتی آگ ان کے گوشت کو جلا رہی تھی۔ وہ شدت تکلیف کے مارے چیخ رہے تھے، رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے، پھر وہ کبھی ظلم، کفر اور نا انصافی کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ مگر وہاں چیخنا، رونا اور دانت پیسنا سب بے سود تھا۔ پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے۔ یہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے۔ وہ اس پانی سے منہ ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر وہ جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے۔ اس عمل کے نتیجے میں ان کی چہروں کی کھال اتر گئی اور ان کے ہونٹ نیچے تک لٹک گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا لیا۔ پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جاذب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی۔ میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں۔ حسب معمول میں نے سبحان اللہ کہا۔ یکا یک میرا کمرہ سینما گھر میں بدل گیا، مگر اس سینما کا اسکرین سامنے نہ تھا، بلکہ دائیں بائیں، سامنے اور اوپر کی سمت محل کا منظر کسی 3D فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہوں۔ آج یہاں جشن کا سما تھا۔ بلند پہاڑ کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل بقائے نور بنا ہوا تھا، بغیر قمقموں کے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اور بغیر کسی شمع کے منور ہوتے فانوس اس شاندار محل کو اندھیرے کے سمندر میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور اور قوس و قزح کی وہ برسات لگتی تھی جو نگاہوں کے رستے احساسات کی دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرا رہی تھی۔ روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے، کسی آنکھ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ وقفے وقفے سے یہاں نغمہ آنکھ کا ترنم چھڑتا اور دلوں کے تار چھیڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا۔ موسیقی اس قدر مدہوش کن بھی ہو سکتی ہے، کسی سماعت کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا۔ فضا میں نغمگی کی لہریں ہی معجزن نہ تھیں، بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی مہک بھی فضا کو معطر بنائے ہوئے تھی۔ خوشبو اس قدر فرحت انگیز بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان نے کبھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا۔ وسیع و عریض محل کی راہداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر روشنی، لباس میں خوبصورتی، گفتار میں دلکشی اور انداز میں مستدی تھی۔ ان خدام کی منزل محل کے کونے پر بنا وسیع و عریض باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا؟ سبزے، پھولوں اور درختوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی۔ ہزارہ رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا۔ بلند و بالا درخت اور ان پر لگے ان گنت اقسام کے پھل، ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے،
1000 ہا طرح کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگے پھول اور کلیاں. پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا، بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں ہی تھا جس کے ساتھ ان درختوں، پودوں اور پھولوں کو منظم کیا گیا تھا. یہ باغ کسی شاعر کی دل آویز غزل کی طرح تھا، جس میں منتشر الفاظ کو وزن، قافیے اور ردیف کے نظم میں پرو کر ایک شاہکار تخلیق کیا جاتا ہے. اس حسین و جمیل باغ کے حسن میں وہ راستے اور روشیں قیامت ڈھا رہی تھیں جو یاقوت، موتی، زمرد، نیلم اور فیروزے جیسے قیمتی پتھروں کے سنگ ریزوں سے بنائی گئی تھیں. اس پر مزید وہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان بہتی ہوئی آنکھوں کو احساس لطافت اور ان کے بہنے کی آواز کانوں کو سرور بخش رہی تھی. ان نہروں میں کسی میں سفید دودھ، کسی میں جھاگ اڑاتا بے آمیز پانی، کسی میں سرخ ارغوانی شراب اور کسی میں بہتے شہد کی موجیں رواں تھیں. ہر نہر سے ایک منفرد نوعیت کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو قریب جانے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی. نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے جگہ جگہ بیٹھنے والوں کے لیے ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت، شاہانہ نشستیں، دبیز قالین اور آرام دہ تکیے رکھے ہوئے تھے. خوبصورت روشوں، دلکش نہروں، خوش رنگ پھولوں، خوش نما پتوں اور خوش ذائقہ پھلوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوا یہ باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا. یہاں گہری مگر خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی. کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خنکی کو معطر کر دیتا. باغ سے دور تک نظارہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا. باہر جو اندھیرا ہر منظر کو نگل رہا تھا، یہاں حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا. دور تک ایک عظیم الشان شہر کی بلند عمارات اور ان میں جگمگاتی روشنیاں تھیں جو رات کے چمکتے ہوئے جگنوؤں کا منظر پیش کر رہی تھیں. آسمان پر بھی چھوٹے چھوٹے تارے جگمگا رہے تھے جن کی دودھیا روشنی نے سیاہ آسمان کو اور حسین بنا دیا تھا. ایک سمت میں ایک جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے محل کی سمت بڑھ رہی تھی. مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل میری ہی سواری تھی، جسے خدا کی قدرت سے اندر بیٹھا ہونے کے باوجود میں باہر سے محل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا. باغ کے ایک حصے میں نے سالے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں. وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالباً باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا. اس کے ارد گرد فرش شفاف شیشے کی طرح تھا. فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا. فرش کے نیچے ایک ڈھلتی ہوئی حسین شام کا منظر تھا جس میں سرسبز گھاس اور رنگین پھولوں سے ڈھلے میدان اور ان کے بیچ میں بہتے دریا انتہائی خوش منظر نظارہ پیش کر رہے تھے. یہاں سے نظر نیچے دوڑانے پر ایک حسین شام نظر آتی تو ارد گرد ایک مہکتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا. نیچے اگر دریا بہ رہے تھے تو اوپر درختوں کی پھلوں سے لدی ڈالیاں تھیں جو اشارہ پا کر نیچے آنے اور مند پسند میووں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھیں. کچھ خدام ایک کونے پر پرندوں اور جانوروں کا گوشت سلگتی انگیٹھیوں پر بھون رہے تھے. ان سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو اس لذت اور ذائقے کا اعلان عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو کبھی بجھنے نہیں دیتی تھی. ساتھ ہی شیشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی کے بنے ہوئے جام و سبور اور پیالہ و ساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے، اس انتظار میں کہ محفل کرم ہو اور وہ ساقی گری کی خدمت سے اپنے مالک کے ذوق طلب کی تسکین کریں. میں یہ منظر دیکھنے میں محو تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں ہے. مجھے یاد آیا کہ میں برزخ کی زندگی میں ان مناظر کو دیکھ چکا تھا. اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رفتار دھیمی ہو رہی ہے. میں نے اشارہ کیا اور اسکرین غائب ہو گئی. میری سواری منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی. بلندی سے یہ جگمگاتا ہوا محل اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں یہاں ٹھہر کر یہ منظر دیکھتا رہوں.
اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے محل کے اطراف میں 2-3 چکر لگائے. پھر مجھے خیال آیا کہ صالح نیچے میرا منتظر ہے، اس لیے میں نے اترنے کا فیصلہ کیا. میری یہ سواری یا شیش محل اسی جگہ دھیرے سے اتر گیا جہاں صالح موجود تھا. میں باہر نکلا تو صالح نے ایک مسرت آمیز ہنسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور پھر بولا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اسے عرش سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہو. اچھا ہوا تم نے 7 چکر نہیں لگائے. اس کے دلچسپ تبصرے پر میں خود بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو کر اس سے بغلگیر ہو گیا. پھر وہ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا، تم پہلے اپنے محل کا معائنہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے؟ میں تو اس رہائش گاہ کے حسن سے مبہوت ہو کر رہ گیا ہوں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے. عبداللہ، یہ تو صرف آغاز ہے. اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے، قرآن ان سب کو نزل یعنی ابتدائی مہمان کا سر و سامان کہتا ہے. جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ تو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل پر کبھی اس کا خیال گزرا ہے. تم ٹھیک کہتے ہو، یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی تھیں، مگر جنت اس سے مختلف ہے جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ اس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہل عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے عیش و عشرت کے اعلیٰ نمونے کے پس منظر میں ہوا تھا. یعنی جن چیزوں کو اہل عرب زیادہ بڑی نعمت سمجھتے تھے اسی کو بیان کر دیا گیا. وہ آدمی بے وقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی تک محدود سمجھے گا. تم صحیح کہتے ہو. زمانہ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے یعنی انفارمیشن ایج میں ایجاد ہو چکی تھی. قرآن مجید نے ان عربوں کی رعایت سے زرعی دور کی رفاہیت اور عیش و عشرت کا نقشہ کھینچا تھا. لیکن بھائی، جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میرے تخیل کو بھی شکست دے دی. اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گے. خیر، یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا. میں ایک ایک چیز اور ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا. صالح نے میری محویت کو دیکھا تو شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تم غالباً حوروں کو ڈھونڈ رہے ہو. وہ تمہارا استقبال کرنے باہر آئی تھی، اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئی ہیں. البتہ تم چاہو تو میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع دیے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا. میرے زمانے میں انسانیت کے 2 امام ہوا کرتے تھے. ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کی زندگی کو اصل بتاتے تھے، اور دوسرے امام فرائڈ جو میں جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا، جس پر صالح نے ایک زوردار قہقہہ لگایا. میں نے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو کو سونگتے ہوئے کہا، میں سر دست امام کارل مارکس کی پیروی کا ارادہ رکھتا ہوں. دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرا کرتی تھی. وقت کا پہیہ لمحوں، ساتوں، ایام اور ماہوں سیال کی گردشیں طے کرتا آگے بڑھا کرتا تھا. پہروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا. مگر اب میں جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آقا. لمحے اور ساعتیں، دن اور ہفتے، مہینے اور سال، صدیاں اور قرن، ان کے دن ختم ہو چکے تھے. وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا. وقت و زمانے کے آثار قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے، اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں. انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی، کہیں دوپہر کے روشن سناٹے، کہیں سپہر کی دھیمی تمازت، کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی، کہیں آخر شب کی سیاہ خاموشی، اور کہیں فجر کا جھٹپٹا، کہیں بدر کامل کی چاندنی، کہیں تاروں بھری راتیں، کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں.
اہل جنت کی رہائش گاہوں میں گرچہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار رہتا، لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانسیں منجمد کر دینے والی سردیاں تھیں تو کہیں صحرائی گرمیاں، کہیں برکھا کی رت تھی، کہیں بہار اور خزاں کے رنگ۔ غرض جو دل چاہے اور جس کی انسان خواہش کرے، وہ پہر اور وہ موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا۔ میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلا شرکت غیر حکمراں بن چکا تھا۔ ہمدم دیرینہ صالح اس نئے جہان رنگ و بو میں بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی۔ اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی۔ اہل جنت میں 2 کلاسیں تھیں، ایک عوام اور دوسرے خواص۔ عوام یا کم درجے کے اعمال والے وہ لوگ تھے جنہیں انعام میں ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا۔ یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے تھے، بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پرفضا وادیوں میں بدل چکے تھے۔ خواص جنت کی حکمراں کلاس تھی۔ اس میں پہلے شہداء اور صدیقین تھے۔ ان کو اربوں کھربوں ستاروں پر مشتمل کہکشاؤں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی۔ میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا۔ ان سے اوپر انبیاء کرام تھے جو ان گنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے۔ سر دست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے، وہاں کیا کرنا ہوگا۔ صالح نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دربار کے دن بیان کریں گے۔ اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی۔ فی الوقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے، اور بقول صالح کے ان کو جو نعمتیں یہاں مل رہی تھیں وہ بس ابتدائی مہمان نوازی کی نوعیت کی چیزیں تھیں۔ اصل نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا، وہ دربار والے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوں گی، جب رسمی طور پر ان کے اعزازات کا اعلان ہوگا۔ البتہ تب تک لوگوں کو پروٹوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جا رہا تھا۔ اس پروٹوکول کا اظہار ان تقریبات، مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے احساس میں کر رہے تھے۔ گو ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر یہاں بھرپور زندگی شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے صالحین جنت میں داخل ہو رہے تھے، مگر یہاں وقت چونکہ رکا ہوا تھا، اس لیے صرف 2 لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی ان گنت سال اور صدیاں حائل ہو جاتے تھے۔ میرا اندازہ یہی تھا، اور جس کی صالح نے تائید کی تھی کہ دربار اسی وقت منعقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی۔ اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھیں۔ زیادہ تر انبیاء کرام ہی تھے جو اپنی اپنی اور دیگر انبیاء کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے احساس میں دعوتیں کر رہے تھے۔ انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ میں اگرچہ دنیا میں بہت کم لوگوں سے ملا کرتا تھا، مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں۔ اس لیے میرے نئے دوست بننے لگے، لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی۔ میرے لیے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے قدر تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانیاں اور دکھ جھیلے، لیکن ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات قدر مشترک تھی، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفویض و توکل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی دوران میں ایک روز صالح نے میری ملاقات میرے والدین سے کرائی۔ میرے والدین کا انتقال میری پیدائش کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا، مگر جب تک وہ زندہ رہے
پیکر و وفا و طاعت بن کر رہے۔ وہ مجھے بھی خدمت رب کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، مگر ایک ناگہانی حادثے نے انہیں مہلت نہ دی۔ تاہم رب کریم نے اپنے صالح بندوں کی لاج رکھی۔ مشیت الہی زندگی بھر ایک یتیم کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لیے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے۔ آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کا بنیادی سبب میرے والدین تھے، اور ان کی نیت کی بنا پر میرے ہر عمل سے ایک حصہ ان کو ملا تھا۔ یوں میرے اپنے والدین سے ملاقات رب کی رحمتوں کا ایک اور تعارف بن گئی۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک اور در کھل گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ گرچہ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں بلکہ مزہ ہی تھا۔ پھر ایک روز، گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا، تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا خبر بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے۔ تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہے۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر صالح کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں۔ تم ہو بھی نہیں سکتے، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی، تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے۔ پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بناؤ جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کو نائمہ کو گفٹ کروں۔ جانتے نہیں اللہ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے؟ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعض شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے بجائے دوری پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائیں۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو، تم دنیا میں کھڑے ہو کے پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کراؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، اور پھر کئی ماہ محل تعمیر ہوگا۔ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا، یہی یہاں کا قانون ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ صالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا، بقول اس کے کہ جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔
اس کی بات ٹھیک تھی. مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی. یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرشے پر ہم دونوں کھڑے تھے. دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے. ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا. یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں صالح کو بتا رہا تھا. بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ جہاں سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے، گھاس کے بڑے میدان اور ان سب کے درمیان ایک گھر جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا. ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو. اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں. جس کی دیواریں شفاف چاندنی کی بنی ہوں، جن سے باہر کا ہر منظر نظر آئے، اور جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوں. یہ محل کئی منزل بلند ہو، اتنا بلند کہ ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے، جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی سنائی کا ایک نیا زاویہ نظر آئے. یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا. اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھیں. میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشے میں ڈیزائن، رنگ و روپ، روشنی و آرائش اور دیگر مواد کی جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی. صالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوا دیا جو حسن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا. یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بہت وقت درکار تھا. میں نے صالح سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ. میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا. یہ نائمہ تھی اور نائمہ نہیں بھی تھی. حشر کے دن میں نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی، آپ سے ملیے، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہیں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدرے ناراضی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. نائمہ صالح کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی. یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے. دیکھا آپ نے، آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے. ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا. اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا. میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں. مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے. وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں. یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور پھر اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا. نائمہ ایک دم بولی. صالح دوبارہ ظاہر ہو گیا. نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے. اچھا بھائی اچھا.
اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا، اور اگر تم کہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹھ پھیر کر مڑا اور 2-4 قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالح نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ، یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی، جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں، ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا، یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے صالح کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ویرائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارے وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں
اوپر لے گیا. یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھی، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا. دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھی، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی. تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا. بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی. کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کھائیں. جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا ہم لوگ بیٹھے کھاتے رہے. واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے. اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی. جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا. میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے. میرے ساتھ نائمہ ہی رہ گئی. کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو. میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے. یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی. یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا. ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس ماحول کو انجوائے کرنے لگے. وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا. ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں. ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی. دنیا کے بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا. لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ محصور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا. دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزار ہا سنائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے. یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سونگنے اور دوسری اس قوت پر جس سے ان کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے، اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا. دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی. مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا. لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی. اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے. انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں. نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں. چلو میرے ساتھ چلو. میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا. میں نے اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے. فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی. انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں. ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے. دربار کا آغاز ہونے والا تھا. اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین اور صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے. دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں، جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھی، اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر قہقہے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئی، جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نصفانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقت ختم۔ میں نے دل میں سوچا، یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفا کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بیوی بچے دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت انبیاء، صدیقین و شہداء اور صالحین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیضیاب ہونا تھا، جو اہل جنت کا سب سے بڑا احساس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کا چاند کا دیدار کیا جاتا ہے،
उसी तरह जन्नत में दीदार इलाही होगा। इसलिए लोगों में बेपनाह जोश व खरोश था। इसके अलावा आज ही के दिन लोगों को उनके एजाज व मनाकिब रस्मी तौर पर अता किए जाने थे। चुनाचे हर शख्स दरबार के आगाज का मुंतजिर था। लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान हो चुके थे। हर जबान पर तस्बीह व तमजीद, हर दिल में तकबीर व तहलील और हर निगाह में हम्द व तशक्कुर के एहसासात थे। लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि ये सब अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारी रहनुमाई कर दी, वगरना हम कभी इस जन्नत तक नहीं पहुंच सकते थे। दरबार के आगाज पर फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह व तमजीद की। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अपनी पुरसोज आवाज में एक हमदिया गीत इस तरह गाया कि समा बंद गया। इसके बाद हामिलीन अर्श ने ऐलान किया कि परवरदिगार आलम अपने बंदों से गुफ्तगू फरमाएंगे। कुछ ही देर में अल्लाह ताला ने इंतहाई मोहब्बत और नरमी के साथ अपने बंदों से गुफ्तगू फरमाना शुरू की। इस गुफ्तगू में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बड़ी तहसीन फरमाई, जो अपनी मेहनत, जिद्दोजहद और सब्र से इस मकाम तक पहुंचे थे। बंदों से पूछा गया कि क्या वो इस सिले पर राजी हैं जो उनकी मेहनत के औज उन्हें मिला है। सब ने यक ज़बान होकर जवाब दिया कि हमने अपनी तवक्कुआत से बढ़कर बदला पाया है, और वो कुछ पाया है जो किसी और मखलूक को नहीं मिला। हम क्यों तुझसे राजी ना हो। इस पर इरशाद हुआ, अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो हर चीज से बढ़कर है। मैं तुम्हें अपनी रजा से नवाजता हूं। इसके साथ ही फजा अल्लाह ताला की किबरियाई के नारों से गूंज उठी। फिर मनाकिब व एजाज का सिलसिला शुरू हुआ। यह बहुत तवील अमल था, लेकिन यहां अनगिनत नेमतें मुसलसल मुहैया की जा रही थीं, जिनकी बिना पर लोग इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे। दीगर लोगों की तरह मेरे घर वाले भी मेरे साथ ही अगली नशिस्तों पर बैठे थे। मैं ये सब कुछ देख रहा था और दिल में सोच रहा था कि दुनिया की कितनी कम मुशक्कत उठाकर आज कितना बड़ा सिला इंसानियत को मिल गया। लेकिन मुझे ख्याल आया कि इंसानियत की अक्सरियत तो इस इम्तिहान में नाकामी हो गई। फिर मुझे अपने उस्ताद फरहान साहब का ख्याल आया। वो आज भी मुझे नहीं मिल सके थे। हालांकि मेरा ख्याल यह था कि वो आज के दिन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। मैंने सोचा कि साले से दरियाफ्त करूं। वो यहां मेरे साथ मौजूद नहीं था, लेकिन उसी वक्त वो मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मैंने कहा, मुझे ख्याल था कि मैं दरबार में किसी मौके पर अपने उस्ताद को देख सकूंगा, मगर वो मुझे नहीं मिल सके। मेरे उस्ताद का कुछ मालूम हुआ? नहीं, फिरदौस की इस बस्ती में अभी तक किसी जगह में उनको तलाश नहीं कर सका। मेरा ख्याल है कि अब तुम भी उनके बारे में सोचना छोड़ दो। बज़ाहिर खुदा अपना फैसला कर चुका है। दुनिया की कोई ताकत अब इस फैसले को नहीं बदल सकती। खुदा का अदल बहरहाल नाफिज होकर रहता है, और उसकी रहमत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि खुदा की रहमत और अदल हर चीज उसूल पर मबनी होती है। किसी की ख्वाहिश से यहां कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। मगर फिरदौस की ये दुनिया तो मुमकिनात की दुनिया है। यहां सब कुछ मुमकिन है। सालेह झल्ला कर बोला, यार तुम क्यों बहस कर रहे हो? फैसला हो गया है। वैसे तुम खुद परवरदिगार से बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी बात तो बहुत सुनी जाती है। मैं तो तुम्हें अर्श तक ले जाने आया हूं। चलो और वक्त का पहिया उल्टा घुमाने की दरखास्त करो। खबर नहीं कि साले ने गुस्से में आकर मुझ पर तंज किया था या वाकईतन मुझे मशवरा दिया था। ताहम मैं उसकी बात पर अमल करने की हिमाकत करने के लिए तैयार नहीं था। अलबत्ता उसकी ये बात ठीक थी कि मुझे बुलाया जा रहा है। कुछ ही देर में मेरा नाम पुकारा गया। मैं जो अभी तक इत्मीनान से बैठा था, लरसते दिल के साथ खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस हस्ती के हुजूर पेश हो गया जिसके एहसानों के बोझ तले मेरा रुआं रुआं दबा हुआ था। करीब पहुंचकर मैं सजदे में गिर गया। कुछ देर बाद सदा आई, उठो।
میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا کیا ندامت اور عجز لے آئے، یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں، میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گناہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی؟ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ، گناہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم سالے سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے، تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی، لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرائے بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اس گیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے وقت پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ، یہ تمہاری روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے، میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر جاننے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔
عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، بیت اللہ میں کعبہ کے عین سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد حرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی۔ وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری، اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمان سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودھیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد و تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے۔ حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل، امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست، تاجر منافع خور ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں، سیاستدان بددیانت ہیں، ملازم کام چور ہیں۔ مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھیں، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔
इंसानियत को मालूम नहीं कि उसके पास मोहलत अमल खत्म हो चुकी है। मुझे कबूल करके मैं इस बात से तेरे बंदों को खबरदार कर सकूं। परवरदिगार, सारी इंसानियत को हिदायत दे दे, और अगर तूने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया है तो फिर मेरे लिए आसान कर दे कि जितने लोग हो सके मैं उन्हें जन्नत की राह दिखा सकूं, उन्हें तुझ तक पहुंचा सकूं, इससे पहले कि सूर फूंक दिया जाए, इससे पहले कि मोहलत अमल खत्म हो जाए। अब्दुल्ला ने आखिरी तवाफ एक खास कैफियत में मुकम्मल किया था। एक तो हरम का तवाफ, वो भी आखिरी। फिर रात जो कुछ देखा उसके बाद काबा वो काबा नहीं रहा था जो दूसरों को नजर आ रहा था। ये काबा अब उसे अर्श इलाही का पैकर नजर आ रहा था, मगर वो एक इंसान ही तो था। पे दर पे तवाफ करके शल हो चुका था। वो आखिरी तवाफ से फारिग हुआ, कुछ देर तक बैठकर काबे को देखता रहा। फिर यास व आस की कैफियत में उठा और अपने दिल पर जबर करके वो काम शुरू किया जो अहले दिल के लिए मुश्किल तरीन अमल होता है, आखिरी दफा मस्जिदुल हराम से बाहर निकलने का अमल। सुबह की रोशनी पूरी तरह तुलू हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस हालत में बाहर की सिमत बढ़ रहा था कि बार बार एड़ियां घूमती और वो रुक कर दोबारा काबे को देखने लगता। फिर उसने एक मजबूत फैसला किया और अल्लाह अकबर कहते हुए कदरे तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। मगर चलते हुए फिर बेइख्तियारी के आलम में गर्दन घूमी और अलविदाई नजरें बैतुल्लाह का तवाफ करने लगी। अभी उसने ऐसा ही किया था कि उसका कंधा किसी से टकरा गया। अब्दुल्ला की निगाह लौटी तो सामने एक सफेद रेश बुजुर्ग थे। उसे एहसास हो चुका था कि उसका कंधा उन बुजुर्ग के सीने से टकरा गया है जो उसके हम वतन महसूस होते थे। अब्दुल्ला का जज्बा इबादत अब निदामत में बदल चुका था। उसने फौरन माजरत ख्वाना लहजे में कहा, माफ कीजिएगा, गलती मेरी है, मैं सामने नहीं देख रहा था। कोई बात नहीं, बुजुर्ग ने शफकत आमेज लहजे में कहा। फिर वो मजीद बोले, कुछ गलती मेरी भी है, मैं भी सामने नहीं देख रहा था। दरअसल मैं अपने घर वालों को ढूंढ रहा हूं। हम उम्रा अदा करते हुए रश की वजह से बिछड़ गए हैं। आपने मिलने की कोई जगह तय नहीं की थी? अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में कहा। फिर अपनी बात की मजीद वजाहत करते हुए बोला, हरम में यह करना जरूरी होता है वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। जगह तो यही तय थी, बाब फतह के पास। यहां रश कम होता है, मगर काफी देर से वो लोग यहां नहीं पहुंचे। बुजुर्ग ने कदरे परेशानी के साथ जवाब दिया। चलिए फिर तो आपका मसला हल हो गया, अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बाब फतह पर नहीं खड़े हुए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। बुजुर्ग ने कुछ खजालत के साथ इर्द गिर्द देखा और फिर अब्दुल्ला के साथ आगे बढ़ते हुए बोले, हम दरअसल कल रात ही यहां पहुंचे हैं, पहली दफा आए हैं, इसलिए यहां का पूरी तरह अंदाजा नहीं। सही के दौरान में मेरी बेटी और नवासी मुझसे अलग हो गईं। हमारे पास 2 मोबाइल थे जो उनको दे दिए थे। उन्हें जगह भी समझा दी थी, मगर खुद भूल गया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मुझसे टकरा गए, वरना न जाने कितनी देर और मैं यहां रुककर उनका इंतजार करता। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। अल्लाह का नाम लेते हुए उसके लहजे में सारे जहां की मिठास आ चुकी थी। अरे वो रही मेरी बेटी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला की बात का जवाब देने के बजाय खुशी के आलम में एक सिमत इशारा करते हुए कहा और तेजी के साथ आगे बढ़ गए। अब्दुल्ला ने उधर देखा तो अंदाजा हुआ कि बुजुर्ग एक दरमियानी उम्र की खातून की तरफ बढ़ रहे थे। उसके समझ में नहीं आया कि उनके साथ आगे जाए या अपने रास्ते पर लौट जाए। वैसे भी उसका काम अब खत्म हो चुका था, मगर उसे महसूस हुआ कि इखलाकन उनसे इजाजत लेकर ही लौटना चाहिए। चुनाचे वो भी उनके पीछे चल पड़ा। करीब पहुंचा तो वो अपनी बेटी को अपने साथ पेश आने वाली गलतफहमी के बारे में बता रहे थे। वो अब्दुल्ला को देखकर बोले, इसी नौजवान ने मुझे रास्ता दिखाया है। बेटा आपका बहुत शुक्रिया, खातून ने बहुत नफीस लहजे में कहा।
اگرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے سیغے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لی، مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی۔ رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی۔ ہر منظر، ہر واقعہ ذہن کے صفحات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو۔ اور اب اس کتاب کا سب سے روشن وقت اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سرتاسر روشنی اور سراپا نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا، مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یا شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی در اندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحہ بھر میں لوٹ لیتا ہے۔ کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحے کی حیوانیت، ایک لمحے کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا، خاموشی کی طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی مترنم آواز نے توڑا۔ نانا ابو، جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی ہے، اب جلدی سے ہوٹل چلیے۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی قطن نہ تھی، اسے ہلکا سا چکر آیا۔ بزرگ جو اس کی کیفیت سے قطن بے خبر تھے بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے جو ایک نفیس طبیعت کی خاتون تھیں عبداللہ سے پوچھا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بمشکل عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمنہ تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا، میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے اور یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
مگر عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا، اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ اگر حقیقت ہے تو پھر وہ خواب؟ معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ ناول اگر آپ نے مکمل کر لیا ہے تو امید ہے کہ بیشتر قارئین کی طرح یہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کا تعارف ثابت ہوا ہوگا۔ آپ کی دلچسپی شاید اب ناول کے اگلے حصے میں ہو، لیکن میری دلچسپی اس بات میں ہے کہ یہ ناول آپ کے لیے پروردگار عالم کی آخری کتاب کا ایک نیا تعارف بن جائے۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن مجید اور احادیث کے بیانات اور مجمل اشارات کی شرح و وضاحت میں لکھا ہے۔ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جنت اصل کامیابی ہے، جہنم کا خسارہ حقیقی ناکامی ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ اور متاع قلیل ہے، انسان کی ابدی کامیابی صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کی قرآنی دعوت کی پیروی میں ہے۔ یہی سب انبیاء کی دعوت اور قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر قرآن مجید کے بیانات کی معنویت بڑی حد تک واضح ہونے لگے گی۔ قرآن آپ کے لیے ایک اندیکھی دنیا کا نہیں بلکہ ایک مانوس دنیا کا تعارف بن جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن مجید کو اس طرح پا لیا تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ امید ہے کہ اس ناول کے مطالعے کے بعد آپ کم از کم ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن مجید آپ کی زندگی بن جائے۔ خیر اندیش ابو یحییٰ۔